یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ رب کریم نے ہر نبی کو الگ الگ مقام، الگ الگ مرتبہ عطا فرمایا، لیکن ہمیں کیا ایمان رکھنا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اگر اس میں کوئی بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے عقیدے کو چینج کرتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی، آخری پیغمبر نہیں مانتا ہے، تو یاد رکھنا میرے عزیزو، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس میں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے تو لوگ دوسروں کو اس میں شامل کر دیں گے، جس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مقدس کو جمع کیا اور دونوں طرف کور لگانے کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی مکمل قرآن ہے۔ اب اس میں جو کور ہٹائے گا یا کور ہٹانے کی کوشش کرے گا، یا تو وہ قرآن کے صفحات کم کرے گا یا زیادہ کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے نبی حضرت آدم اور سب سے آخری نبی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مقام و مرتبہ رب کریم نے سب کو عطا فرمایا ہے، سب کا الگ الگ مقام ہے، سب کا الگ الگ مرتبہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ہر پیغمبر کو ہم مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آتی ہے، تو یہاں پر ہمیں کچھ الگ عقیدہ رکھنا ہے۔ کچھ باتیں، کچھ عقیدے ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں رکھنے ہیں۔ اللہ کے نبی تو آپ ہیں، لیکن امام الانبیاء بھی آپ ہیں، سید المرسلین بھی آپ ہیں، خاتم النبیین بھی آپ ہیں، امام الاولین بھی آپ ہیں، امام الآخرین بھی آپ ہیں، اور سب سے اہم چیز اور سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ مقامات سب کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، مقام و مرتبہ اپنے ہر نبی کو، اپنے ہر پیغمبر کو رب کریم نے عطا فرمایا ہے، لیکن جو مقام، جو مرتبہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، وہ مقام و مرتبہ کسی اور نبی کے پاس نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے رکھنا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد میں کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو حدیث پاک میں اس کو دجال بتایا گیا ہے۔ دجال کے کیا معنی ہے کہ جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا۔ ایک دجال تو وہ ہوگا جو بڑا دجال، جو قرب قیامت آئے گا، لیکن میرے عزیزو جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی دجال ہیں، وہ بھی سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جانے کے بعد 30 دجال آئیں گے اور سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور حضور کے اس دنیا کو الوداع کہنے کے فوراً بعد ہی 2 دجال ظاہر ہوئے تھے، اس میں سے ایک تھا مسیلمہ کذاب اور دوسرا تھا اسود۔ ان دونوں دجالوں نے، ان دونوں کذابوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دونوں کے دونوں مارے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں یہ دونوں مارے گئے۔ یہ سلسلہ اور بھی آگے جاری رہا اور لوگ آتے رہے، کتنے لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتایا، اللہ کا پیغمبر بتایا، اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتے رہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر 100 سال کے اندر کی بات کی جائے یا 100 سال سے پہلے کی بات کی جائے تو پنجاب کے ایک علاقے قادیان سے تعلق رکھنے والا ایک کانا شخص کہ جس کو غلام احمد قادیانی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔
اس نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور صرف اللہ کا نبی نہیں بتایا، اس نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل بتایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ فرشتے میرے پاس وحی لے کر کے آتے ہیں۔ یہ انگریزوں کا پالا ہوا تھا، ایک آنکھ سے کاڑا تھا، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا بتانے والا، زیادہ فضیلت بتانے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ آتا ہے کہ آپ تو اندھوں کو بینائی عطا فرما دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، بیمار آپ کے پاس آتے تھے شفا مل جایا کرتی تھی، لیکن یہ خود کاڑا تھا، اپنی آنکھ ٹھیک تک نہیں کر پایا، تو یہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوگا؟ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور من گڑت باتیں لکھی، کتابیں لکھی، 17-18 اس نے کتابیں لکھی، اور آج بھی اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر ان کا بہت بڑا قبضہ ہے، اور ایک نعرہ یہ دیتے ہیں ٹرو اسلام کے نام سے، یعنی حقیقی جو مذہب ہے، حقیقی جو اسلام ہے وہ یہی ہے جو ہم مانتے ہیں۔ اب انہوں نے نام رکھ دیا ہے احمدی، اپنے آپ کو یہ احمدی کہتے ہیں، کیونکہ قادیانی کے نام سے تو لوگ ایک دم پہچان جائیں گے، احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ بھرمار کر رکھی ہے انہوں نے انٹرنیٹ پر کہ اگر کوئی بھولا بھالا انسان اسلام کے بارے میں سرچ کرتا ہے، اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو سب سے پہلے انہی خبیثوں کی ویب سائٹ کھل کر کے آتی ہے۔ آج ہوتا ہے نا میرے عزیزوں، کچھ نوجوان ہمارے ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کی طرف جاتے ہیں اور اسلام کو بھی وہ گوگل پر جا کر کے سرچ کرتے ہیں، دین کے مسائل جاننے کے لیے وہ یوٹیوب پر جاتے ہیں، اور دین کے مسائل کو معلومات کرنے کے لیے، دین کے مسائل کو جاننے کے لیے وہ گوگل پر جا کر کے سرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، کچھ نہ کچھ تو وہاں سے مل جائے گا، لیکن مکمل اعتبار نہ کریں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے طریقے سے مسائل کو وہاں پر لے جا کر کے رکھ دیا ہے۔ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں چرانے کے بعد میں اپنی کتابوں میں انہوں نے کمی بیشی کرنے کے بعد میں ان کتابوں کو وہاں پر اپلوڈ کر رکھا ہے، تو وہاں سے مکمل دین حاصل نہ کریں، بلکہ اپنے علماء سے رابطہ کریں، ائمہ سے رابطہ کریں، مفتیان کرام سے رابطہ کریں، وہی آپ کو صحیح دین کے بارے میں بتائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، وہی آپ کو بتائیں گے۔ تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میرے پاس فرشتے وحی لے کر کے آتے ہیں، اور انگلش میں وحی آتی ہے، انگلش میں وحی نازل ہوتی ہے اس کے پاس میں۔ اس نے 17-18 کتابیں بھی لکھی اپنی، اور ایک حدیث ایسی ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں، کسی نے بھی اپنے ہاتھ سے وحی نہیں لکھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھ سے وحی نہیں لکھی۔ کسی بات کو یہ کچھ مردود پکڑ لیا کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی لکھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، ایسا حافظہ عطا فرمایا ہے کہ ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھوایا ضرور ہے، اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے پیغمبروں نے وحی جو نازل ہوئی ان پر اس چیز کو لکھوا لیا، لیکن لکھا نہیں۔ انہیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ نبی کی ذات میں کمیاں بھی تلاش کرتے ہیں اور نبی سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، کبھی نبی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرے گا۔ آپ ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، ان لوگوں کی کتابوں سے آپ دور رہیں، جو گستاخ نبی ہیں ان کی کتابوں سے آپ دور رہیں، ان کی ویڈیو کلپس سے آپ دور رہیں، ان کے بیانات سے آپ دور رہیں، ورنہ یاد رکھنا ان قریب آپ کو یہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ اس عقیدے پر مضبوط ہو جائیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے آخری نبی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور سب سے افضل و اعلیٰ مقام اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی نبی کا گستاخ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ادنا سی بھی گستاخی کرتا ہے، تو ہمارا کتنا بھی عزیز ہو، کتنا بھی قریبی ہو، یہاں تک کہ ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن ہاں جو نبی کا وفادار ہے، نبی سے پیار کرنے والا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، نبی کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہے، اپنی جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے، پراپرٹی سے زیادہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرنے والا ہے، تو اس کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔